چاہیں گے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہید ہیں، تو سوچا جا سکتا ہے کہ کیا کیا مظالم انہوں نے برداشت کیے ہوں گے کہ اس میں جان کا نذرانہ بھی دینا پڑ گیا۔ تو یہ فرمائے گا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد وحدانیت کے کلمے کے حق کے لیے کون کون سے مظالم برداشت کیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہترین مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں دین اسلام میں کہ جن کی قربانیوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، اور دین اسلام کو پھیلانے میں ان عظیم شخصیات کا جو کردار ہے، جو ان کا حصہ ہے، وہ تا قیامت تک جو ہے وہ اس کا ذکر جاری اور ساری رہے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ ایمان کا جو ان کا ایک لیول تھا، ایک ایمان جو ان کے دلوں میں تھا، وہ کس طرح سے پہلے اسلام لانے سے پہلے بھی انہوں نے وقت گزارا ہے، اسلام لانے کے بعد بھی۔ اب آپ دیکھیے کہ دل کا حال ان کے دیکھیے کہ دلوں میں کس طرح وہ نور گیا ہے، کہ اتنے پکے ہو گئے اس ایمان میں کہ ان کے دل میں وہ نور جیسے اتر گیا ہو، صرف زبان سے جاری نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ جب رسول خدا کے پاس مکے میں لوگ آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، تو پروردگار عالم جو خالق قلب ہے، جو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ دلوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے دلوں میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اسلام لائے ہیں، یہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ ایمان تو ابھی ان کے قلبوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یعنی وہ رب جو خالق قلب ہے وہ جانتا ہے کہ یہ صرف زبان سے اقرار کر رہے ہیں، یہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں اسلام لیا ہے، پیٹھ پیچھے جا کے مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا، باتیں بناتے ہیں۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ان سے بولیے یہ صرف اسلام لائے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار کرنے کا نام اسلام ہے اور دل سے تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ جب تک آپ کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں اترے گی تو آپ ایسی شخصیات کو سمجھ ہی نہیں سکتے سبحان اللہ، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے رسالت کو دیکھا ہو، رسالت کے چہرے کی زیارت کی ہو، اور رسول کی 40 سال کی زندگی جو دیکھی ہے، جو صادق اور امین آپ کو کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنی امانتیں جو آپ پر ایمان بھی نہیں لائے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس سپرد کر کے جا رہے ہیں، رکھوا کے جا رہے ہیں، آپ کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں، آپ کو سچا کہہ رہے ہیں۔ آپ کی کردار پر، آپ کی ذات پر اتنا یقین ہو گیا تھا لوگوں کو کہ جب انہوں نے اسلام کو تسلیم کیا، انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور ایمان والوں میں شامل ہوئے، تو ان کے دل میں ذرا سی بھی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ ایسا ایمان، اور جب دلوں میں ایسا ایمان ہو کہ جس کا دل پروردگار اس کے دین اسلام اور رسول کی محبت سے سرشار ہو جائے، تو پھر اس کے سامنے یہ دنیاوی مصیبتیں، پریشانیاں، یہ ذرا ذرا سی تکالیف یہ حیثیت نہیں رکھتی۔ اور ان عظیم ہستیوں میں مطلب بے شمار مثالیں ہیں کہ انہوں نے کس طرح قربانی دی۔ جیسے حضرت سمیہ، ان کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا مصائب اور ظلم نہیں ہوئے۔ ابو جہل اس دور میں آپ کے خلاف اسی لیے ہوا کہ آپ، کیونکہ وہ دشمنی پہ اترا ہوا تھا، آپ نے نہیں، نہ صرف آپ نے بلکہ جیسے بھی بھائی نے ذکر کیا، آپ کے پورے گھرانے نے، آپ کے شوہر نے، آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کیا، اور پہلے اسلام قبول کرنے والوں کی جو فہرست ہے اس میں آپ کے نام شامل ہے۔ جب آپ نے قبول کیا تو پھر آپ کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کیے، آپ کے اوپر مصائب ڈھائے، آپ کو ہر طریقے سے پریشان کیا۔ اس وقت اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ جو غریب تھے، جو نادار تھے، جو مفلس تھے، جو کسی کے غلام تھے، جو کنیزیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے ہی ظلم برداشت کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب رسول کا دین سامنے آیا کہ نہیں، یہاں تو سب برابر ہیں، یہاں تو نہ کوئی ادنا ہے، نہ کوئی اعلیٰ ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، سب اللہ کی نگاہ میں برابر ہے۔ ہاں، جس کا ایمان زیادہ ہے، جس کے اعمال زیادہ ہیں، وہ پروردگار کی نگاہ میں زیادہ ہے۔ تو لوگ آنا شروع ہو گئے۔ جب آپ کے پاس آئے تو رسول کی محبت، رسول کی شفقت نے آپ کے دلوں کو منور کیا، اور پھر جو تکلیفیں، پریشانیاں آپ لوگ نے برداشت کی کہ جب آپ کو شہید کیا ہے اور جب آپ کے نیزہ مارا ہے، تو اس وقت یہ کہہ کے ابو جہل نے نیزہ مارا ہے آپ کے کہ تم محمد کا دین چھوڑتی ہو کہ نہیں؟ اگر اس دین میں واپس آتی، انہوں نے کہا کہ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، آج یہ دور تمہارا ہے، حکومت تیری ہے، لوگ تمہارے ہیں، لیکن کل تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، یہاں اللہ اور اس کے رسول کا دور ہوگا، انہی کی حکومت ہوگی، اور تم اس وقت جہنم واصل ہو چکے ہو۔ تو آپ یہ ایمان کا اندازہ دیکھیے کہ موت گلے میں ہے، سر پر سوار ہے، لیکن ایمان ڈگمگایا نہیں۔ ایمان آپ کا وہی مضبوط ہے کہ موت سامنے ہے تو کیا ہوا، جانتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اور جو حق پر ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، اس کو دنیا والوں کا خوف نہیں ہوتا۔ بے شک، کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ یقیناً اگر
ایمان کی روشنی سے دل منور ہو جائے تو اس کے بعد دنیا کی تاریکیاں اسے ڈرا نہیں سکتی ہیں۔ مفتی اعجاز بشیر صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے